اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اے داود اے عیسیٰ ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی۔ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پھر پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر، کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتی۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہ چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔
تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا. اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہونے والی، اللہ کے نبی مکہ سے نکلے، صدیق ابوبکر ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے اور آپ ایسے پنجوں پہ چل رہے ہیں. پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں کہ کھوجی پورا پاؤں دیکھ کر پہنچ نہ جائے. وہ پنجوں کو دیکھ کر بھی پہنچ گئے، اتنا یہ علم تھا. ابوبکر کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں. آخر آپ نے کہا، میں بھی کہا، ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد امامک اخاف التلف فخلفک. یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو، وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. اس لیے میں کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے. انا لمدرکون. اور آپ دیکھ رہے ہیں فرق دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر جب اوپر چڑھنے لگے تو آپ کے انگلیاں زخمی ہو گئی تھی پریشر کی وجہ سے. 4 میل پہاڑ چڑھ نہیں سکے تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور وہ سارا پہاڑ سیدھا اوپر جا کر چھوڑ. پھر آپ کو باہر بٹھا دیا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، اس میں سوراخ تھے انہیں بند کیا. پھر باقی تھے سوراخ، پگڑی اتاری پھاڑ کے بند کیے. پھر باقی تھے سوراخ، کرتا اتارا اور پھاڑ کے بند کیے. ایک باقی رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی کو رکھا، یہ وہ تھی جس میں سانس تھا. پھر کہا یا رسول اللہ مرحبا بک، آئیے. اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابوبکر کے نہ کرتا ہے نہ امامہ ہے. جب تھوڑا سویرا ہوا تو آپ نے دیکھا ابوبکر تیرا کرتا تیری پگڑی. تو انہیں سوراخ دیکھا. یا رسول اللہ یہ سب سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے بند کر دیا. ایک دم ہمارے نبی کی آنکھیں چھلکی، کہا اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ابوبکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بھی بنا دیا. اب جب صبح ہوئی تو قریش پہنچ گئے. جب ان کی آہٹ سنی تو اب ابوبکر کے دل کی کیا حالت ہے؟ اپنی فکر ہے یا اپنے نبی کی فکر ہے؟ بنو اسرائیل کے جب آگے پیچھے موت کی شکل قائم ہوئی تو قرآن بتاتا ہے انہیں اپنی پڑ گئی. نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے. لیکن جب یہاں قریش کی آہٹ سنی تو قرآن بتاتا ہے کہ صدیق کو اپنے نبی کی پڑ گئی، اپنا آپ بھول گئے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. ابوبکر غم نہ کر، اپنے نبی کی ہلاکت کا غم نہ کر. اگر ابوبکر اپنی جان کا خوف رکھتے تو قرآن کہتا لا تخف ان اللہ معانا. ابوبکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر غم نہ کر اپنے نبی ساتھی کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. بنو اسرائیل نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا، پانی کو دیوار بنتے دیکھا، پھر فرعون کی لاش کو باہر پانی نے پھینک دیا وہ دیکھا. اور ابھی چند قدم چلے تھے تو کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. اتنے
تھوڑی استعداد موسیٰ اے ہے خدا سانو لے دے جو جائے نہ دے بولے انکا انکم قوم تجہلون کہ تاڑے تو وڈا بے وقوف میں دیکھے ہی کوئی ابھی تو اتنا کچھ دیکھا ہے اور کہتے ہو پتھر کا خدا لے کر دو. آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی. ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے 7 جون 633 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان آپ کو پتہ چلا. دوڑے ہوئے آئے, چہرے سے کپڑا ہٹایا, بوسہ لیا, طبت حیا و میتا, چند آنسو ٹپکے جو آپ کے ماتھے پر گرے اور باہر نکلے. ایسے ہی مجمع بھرا ہوا ہے, مسجد ہے, ابوبکر عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں. جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں قتل کروں گا, وہ اللہ کے پاس گئے ہیں وہ واپس آئیں گے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, کہا عمر بیٹھ جاؤ, کہا نہیں بیٹھا, انکار کر دیا. تو ابوبکر کے الفاظ اجعلنا الہا کما لہم آلہہ, ایک خدا لے کر دو جیسے ان کا ہے پتھروں کا. اور نبی ایک آگے ایک پیچھے, ایک کلیم ہے ایک رسول ہے. اب نبی چلے گئے ہیں اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے سنو, آج انہوں نے موت کو گلے لگا دیا اور ان پر بھی موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے, موت سے پاک ہے, موت سے پاک ہے. اسے پائیں کہاں؟ اور اللہ کی قسم اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا, اللہ کی قسم اللہ ملا تو سب کچھ ملا. میرے رب کی قسم اللہ کو پا کر میں ناکام نہیں, اور میرے رب کی قسم اللہ کو ناراض کر کے میں کامیاب نہیں ہوں. سر دھڑ کی بازی لگے یا تخت شاہی ملے, اللہ مل گیا ہے تو تجھے مبارک ہو اے خاتون, تجھے مبارک ہو میرے بھائی, تو کامیاب ہے. لیکن اگر میں نے اللہ کو کھو دیا, اللہ کو گم کر دیا, میں ہارا ہوا ہوں, میں ہار گیا, میں ناکام ہوں. یہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے. حسین کربلا میں ذبح ہو گئے بچوں کے ساتھ, لیکن اللہ نے کامیابی کا صحرا ان کے سر پہ سجایا. تاریخ نے کامیابی کے ہار ان کے گلے میں ڈالے. یزید دین بر اعظم کے بادشاہ بن کے بیٹھا, اس کے لشکر نے فتح کے جھنڈے گاڑے, ان کی تلواروں نے اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا دیے, لیکن تاریخ نے ساری دنیا کی سیاہی ان کے منہ پہ مل دی. ساری دنیا کی ناکامی کے جوتے ان کے گلے میں ڈال دیے, اور ان کے نام بھی نفرت کا نشان بنا دیے گئے. ان کا نام منہ پہ آتا ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, لیکن وہ تو جیتے ہوئے ہیں. تم نے تو صرف پاؤنڈ بنایا, انہوں نے 3 براعظم بنا لیا. وہ کیسے ذلیل ہو گیا؟ یہی میرے رب کی تقدیر اور فیصلہ ہے. اور حسین تو ذبح ہو گیا, چھوٹے بچے بھی نہ چھوڑے. 2 سال کے عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار کر دیا. اب کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا چمکتا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور پھر منہ پہ چھڑی ماری. تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, رونے لگے. کہا بدبخت, یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ مت مار, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دکھا ہوا ہے, نہ کر یہ کام. میرے بھائیو بہنوں, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو. اللہ تمہارا ہے, جہاں مرضی رہو, کامیابی مبارک ہو. اللہ تمہارا نہیں ہے. عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا, ابو جہل مکہ میں رہتا تھا, ہلاک و ذلیل و برباد ہیں. اب اللہ تھا, اللہ کو میں پالوں, اللہ کو اپنا بنا لوں,
اس کے لیے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ، میں نے تھوڑی سی بات کی، محمد الرسول اللہ، میں اللہ کو ڈھونڈوں کیسے؟ میں تو بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، میں تو ملتان، میرا ضلع تو ملتان ہے، میں تو ملتان میں رہتا ہوں، میں کیسے ڈھونڈوں؟ مدینے کو ہر ایک تو جا نہیں سکتا، نہ مکے ہر کوئی جا سکتا ہے، تو کیا کریں؟ تو میرے اللہ نے کہا ہاں تمہیں ایک رسول دے رہا ہوں بڑا عالی شان، جس نے اس کو اپنا بنا لیا وہ میرا بن گیا، جس نے اس سے بغاوت کی وہ میرا بھی باغی بن گیا۔ فلا وربک، یہ قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر، اور سارا قرآن بہت خوبصورت ہے، قرآن کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے۔ والشمس وضحاها، یہ قرآن کی قسمیں ہیں، والقمر اذا تلاها، یہ قرآن کی قسمیں ہیں، والعصر، یہ بھی ایک قسم ہے، واللیل اذا سجا، یہ بھی ایک قسم ہے، والنہار اذا تجلی، یہ بھی ایک قسم ہے، اور والسماء ذات البروج، یہ بھی قسم ہے، والفجر ولیال عشر، یہ بھی قرآن میں قسم ہے، والصافات صفا فالزلزلات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ بھی قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن کی سب سے خوبصورت وہ کیا ہے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، انداز بیان ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا ورب، جب میں کہوں مجھے اللہ کی قسم تو میں اور ہوں، اللہ اور ہے، تو انداز قسم ایسا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں منتقل نہیں کر سکوں گا، اللہ کی قسم، بہت میں نے زور لگایا کہ جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہ کہہ سکوں، میں اس کے شاید قریب لے جا سکوں، بیان نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان میں جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے، انتہا، تو حبیب اپنے محبوب کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اور قسم اٹھانے میں انداز یہ اختیار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتا ہے، اور ایک کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کر کے پھر اسی کی قسم اٹھاتا ہے۔ فلا وربک، پتہ نہیں میں کہہ سکوں نہیں کہہ سکا، فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ خود ہی تو ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، حسین ترین، سارا قرآن حسین ہے، یہ اس کی سب سے حسین قسم ہے۔ میرے محبوب، اے کاش بریڈ فورڈ والوں کو تھوڑی سی عربی آتی ہے، یا تیری امت تھوڑی سی عربی پڑھ لیتی، انگریزی پڑھ بڑھ بڈھے ہو گئے، تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے تو قرآن تو سمجھتے ہیں۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، جو کمال محبت بتا دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے، جو انداز یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں چھوٹا سا طالب علم اور زبان بھی اردو، کہاں سے اس کو میں اس کے اندر شفٹ کروں؟ تو لیکن اگلی بات کروں، میرا رب کہہ رہا ہے بریڈ فورڈ والوں کو بتا دو میرے حبیب، اچھے بر اعظم کے انسانوں کو بتا دو، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے انہیں مردود کر دو۔ تیرے، اس کا ترجمہ کیا ہے اقبال نے، ہمارے شاعر، اللہ کا فضل ہے عربی فارسی اردو تو پڑھی، انگریزی بھی کالج لائف میں پڑھی، وہ بھی بہت اچھی پڑھی اللہ کے فضل سے، اگر اب بھول بھولا گئی، تو میں نے اقبال جیسا شاعر نہ اردو میں نہ عربی نہ فارسی میں انگریزی دونوں ہی تھکی ہوئی زبان، میں نے کسی زبان میں ایسا شاعر نہیں دیکھا۔
اس کو اس نے کیا بیان کیا ہے؟ انہوں نے اپنے زبان میں اس کو کیسے بیان کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب جب تک یہ آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے اور آپ کی غلامی قدم نہیں بھرتے، میں انہیں ہرگز قبول نہیں کروں گا، مردود کر دوں گا۔ اور قبولیت کیسی ہے؟ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کریں، تکلیف سے قبول نہ کر کی کرے گا، مننا ہی پڑے گا، ہوں آج حکم جو آ گیا کی کریے، مننا ہی پڑے گا۔ اگر یہ بھی ہوگا تو میں کہوں گا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میں اسے قبول کروں گا جو کہے گا میں دل و جان سے حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں دل و جان سے حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، آپ حکم تو فرمائیں، ہم آپ کے حکم پہ جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت بھی قربان، ابرو بھی قربان، اولاد بھی قربان، اب حکم تو فرمائیں کہ یہ کیفیت جس مرد عورت میں ہوگی وہ میرا بنے گا، باقی سب چلو۔ تو اس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ یہ آج کے دور کی بدنصیبی ہے، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی، کہ جو دل صرف اللہ کی یاد سے چین پاتا ہے اسے اور چیزیں دے رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، زیور دے رہے ہیں، بینک بیلنس دے رہے ہیں، کاروبار دے رہے ہیں، وہ بیچارہ کہتا مینوں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مینوں اللہ دے دے اللہ۔ جیسے آپ بھوکے کو، ایک آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو برانڈڈ گھڑی پکڑا دیں، آپ اس کو برانڈڈ جوڑا پکڑا دیں، برانڈڈ بوٹ پکڑا دیں، وہ کہے گا بابا ایک روٹی دے دے، ایک کچھ نہیں چاہیے، ایک روٹی دے دے۔ تڑپتے پیاسے آدمی کو آپ سونے کا تاج پہنانا چاہیں، کہے گا ہمیں تاج نہیں چاہیے تھا، 2 گھٹ پانی دے۔ میرے رب کی قسم یہ دل ایسا ہی بھوکا ہے اور ایسا ہی پیاسا ہے جب تک اس سے اللہ کا تعلق نہیں دے گا، مرد یا عورت، اس کے دل کی فریادیں اس کے پورے وجود کو زخمی کر دیں اور اسے کہیں چین نہ آئے گا، کہیں سکھ نہ آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے چیلنج ہوتا ہے، الا چیلنج ہے تیرے رب، جاؤ ساری دنیا کا عیش کر کے دیکھ، ساری دنیا کی ہر لذت کہ آخری پیک تک چلے جاؤ، کہیں چین مل جائے، کہیں چین مل جائے تو پھر مجھے رب نہ سمجھنا۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک صرف اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہ ہوتا کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کا ایک اظہار ہے۔ یاد ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے، کہ بیٹھے بیٹھے آدمی کو گھر یاد آنے لگ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی دوست یاد آتا ہے، بیٹھے بیٹھے بچہ یاد آتا ہے، اس میں ایک کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں ذکر، اسے کہتے ہیں یاد۔ اس دل کو اس طرح اللہ سے جوڑ دو، مسورات بھی سن رہے آپ، اس دل کو اس طرح اللہ سے جوڑ دو کہ ہر وقت وہ اس کی یاد اندر میں ایک آگ لگائے ایک تپش ہو، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق سے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا سر دیتے تراز نہ بھنے۔ یہاں کچھ آئے گا تو کام چلے گا، تمہارے پونڈوں سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے برٹش پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تمہارے خوبصورت اسکاٹ لینڈ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دل نہ گرینری کو جانتا ہے، نہ برٹش پاسپورٹ جانتا ہے، نہ امریکن پاسپورٹ جانتا ہے، نہ پاکستانی پاسپورٹ جانتا ہے، یا نہ یہ سونے کو جانتا ہے، نہ چاندی کو جانتا ہے، نہ عورت کو جانتا ہے، نہ زیور کو جانتا ہے۔ اللہ کی قسم دل مرد کا یا عورت کا، یہ صرف اللہ کو جانتا ہے، کسی کو نہیں۔ اسے اللہ ملے گا تو اسے سکھ آئے گا، ورنہ یہ تڑپتا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ دنیا کی
کوئی چیز سکھ نہیں پہنچا سکے گی۔ اس اندھیرے سے نکلو میرے بھائی بہنوں، ہمارا سارا راستہ ہی غلط ہو گیا ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں دنیا کے، وہ آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں، اور آخر میں ایک دم قبر کا کھڈا آتا ہے اور اس میں جا کر مٹی میں مٹی ہو کر ہو جاتے ہیں، اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کون ابا تھے کون اماں، کون یاد رہتا۔ ہم تو پھر بھی قبرستان چلے جاتے ہیں 2 4 10 دفعہ سال میں، یہاں تو کسی کو گھر آنے کی فرصت نہیں، قبرستان پہنچ جاتے ہیں، شاپ اور جاب میں پنائی پہ رہی۔ تو اپنی منزل اللہ بناؤ، اس دل میں اللہ کو بساؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی فرشتہ بن جاتا، اس سے خطا نہیں ہوتی، اس سے بھی ہوتی، لیکن اس سے خطا ہوتی ہے وہ آنسو بہاتا، وہ روتا دھوتا، اور اللہ پر مر مٹنے کے جذبے ہوتے، وہ فرشتہ نہیں بن جاتا۔ انسان خطا کے ساتھ ہی چلتا ہے، لیکن جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ جب خطا ہوتی ہے تو وہ آنسو بہاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، منتیں کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا آشنا نہیں ہوتا وہ گناہ کر کے کہتا کی ہو گیا، سارے کیتے جانے میں کر لے تو کی ہو گئی، صبح سے شام تک گناہ ہو اور ہر دفعہ توبہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک گناہ کرے اور اڑ جائے تو خوفناک مسئلہ ہے۔ جن میں 1000 دفعہ توبہ توڑے اور 1000 دفعہ کرے، دوستی نہیں ٹوٹے گی اللہ تعالیٰ سے۔ ایک گناہ کر کے کہے کی ہو گیا، یہ کیتا ہے، یہ کیس بہت خوفناک کیس ہے۔ ندامت کا آنسو ساری زندگی کے گناہ دھو دیتے۔ بھائیو، اللہ ہم سے پیار کر چکا، ہم نے نہیں پہلے، اس نے پہلے ہم یہ دل اللہ کو دیتا۔ یونس علیہ السلام تو وہ قوم کو کہہ دیا تم پہ عذاب آ رہا ہے، تشریف لے گئے، آگے مچھلی نے لے لیا، پھر مچھلی نے باہر نکالا، پھر قوم کی طرف اللہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو تیری قوم تو سب ایمان لا چکی ہے۔ راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا تھا، کمہار ہمارے پنجاب کے بر صغیر کی روایت پر گھڑے بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ 2 گھڑے جو تیار ایک توڑ دے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ 2 گھڑے تو توڑ دے کر اپنے ہاتھوں سے بنائے اور اپنے ہاتھوں سے توڑ دو، کیوں؟ کہا یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا۔ کہا یونس جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے بنائے اور اس کو ان سے پیار ہو گیا، ایسے مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں انہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا ہوں، توبہ کر لیں تو ہماری ان کی دوستی پکی ہے۔ جو توبہ کر لیں تو ہماری دوستی پکی۔ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا مالدار بن جائے اور بہت بڑا سرمایہ دار بن جائے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ انسان کی قیمت اس کے ویس کوٹ سے نہیں ہے، اس کی گھڑی سے نہیں ہے۔ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گھڑی پھیر رہے تھے، بعد میں مجھے پتہ چلا، اس وقت تو نہیں اندازہ ہوا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے وہ 35 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو 35 کروڑ کی بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس گھڑی سے وہ انسان نہیں بن سکتے۔ وہ آپ کی رولز رائس پہ سوار ہوں، اس کے مالک کو 10 کھڑی ہوں، اور جو بڑی فراری ہے اور لیمبرگینی ہے اور اس قسم کی گاڑیاں ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہ شلوار کرتے میں اگر انسان ہے تو یہ گدھے پر سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی، یہ مرسڈیز پہ سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ اگر اس کوٹ پتلون میں انسان نہیں ہے بلکہ انسان نما کوئی اور چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انسانوں کی بارگاہ میں۔ ہماری جماعت ساہیوال میں تھی اور پاکستان میں 22واں گریڈ ہر بیوروکریٹ کا خواب ہوتا ہے کہ میں 22ویں گریڈ پر پہنچوں، اور وہ اس لائن کی عزت کی آخری چیز۔
تو ایک سیکٹری سے 22ویں گریڈ کے، ان کے بچے کا ولیمہ تھا، سائیوال میں ہم بھی تھے، کوئی 4-5 ہزار آدمی انوائٹڈ تھے، اور وہ تازہ ریٹائر ہوئے تھے، بہت سو کو خبر نہیں تھی۔ تو 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے جیب سے بٹوا نکالا، سلامی دیتے ہیں، تو اس نے یوں بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا سلامی کے لیے، بچے تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا ریٹائر ہو گیا ہی، انہوں نے کہا دفع کرو، جیب میں ڈال لیا، انہوں نے کہا دفع کرو۔ یہ 22ویں گریڈ کی یہ عزت، اور آپ کے بڑے کاروبار کی یہ عزت، اگر یہ مجھ سے آپ سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہماری کیا قیمت، ہمارا کیا سٹیٹس بنتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ آپ جھوٹے خوش آمدید ہزاروں اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بھی محبت والا آپ نہ ڈھونڈ سکے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ لیکن آج کا انسان اس جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور ایک ریت میں اسے پانی نظر آ رہا ہے، اور وہ اسے پانی سمجھ کے دوڑا جا رہا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہو بھائی یہ ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم حسد کرتے ہو مجھ سے، تمہیں میری عزت سے حسد ہے۔ بھائی کوئی حسد نہیں ہے، میرے بوجھ جو تک کسی کھو کے تنو عزت نہیں دیتی، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، پانی نہیں ریت ہے۔ نہیں، تمہاری نظر کا فریب ہے، یہ میں نے قرآن آپ کو بیان کیا ہے۔ کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ دنیا کمانے سے اللہ نے کب روکا ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہارے لیے تو پیدا کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کی سمندر کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی۔ کلو واشربو، جاؤ کھاؤ پیو، ایسا نہیں روکا۔ ہاں، دھوکہ نہ لگے تمہیں، دھوکے میں پڑنے سے روکا ہے۔ دیکھو کہیں اسے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا، ضمیر کے سودے نہ کر دینا، غیرت کو نہ سلا دینا، پیسے کے غلام نہ بننا۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، سب سے محبوب اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، اس نبی نے وہ حق استعمال کر دیا۔ اللہ نے مجھے وہ حق دیا، کہا استعمال کر، میں نے کہا نہیں کرتا۔ کیا کرو گے؟ کہ قیامت کا دن استعمال کروں گا جہنم سے بچانے کے لیے۔
ہوں